ایک صاحب لکھتے ہیں کہ یہ کوئی آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے۔ میری کتاب طبی تجربات اور مشاہدات، جو دراصل میرے ان مضامین کا مجموعہ ہے جو میں مختلف اخبارات اور رسائل میں لکھتا رہا اور لاکھوں قارئین نے اس سے استفادہ کیا۔ اس کا ہر مضمون شاندار اور لاجواب، لیکن اس وقت میں ایک مضمون اور تجربے کی طرف قارئین کی توجہ مرکوز کراؤں گا۔ وہ ہے 3 چیزوں کو چکنا رکھنے سے سینکڑوں بیماریوں کے بارے میں بچنا۔ تقریباً مہینہ پہلے کی بات ہے کہ میں ملتان کلینک کے سلسلے میں گیا۔ دیرینہ کرم فرما اور محسن حکیم ضیاء الرحمن صاحب کے ساتھ کچھ وقت گزرا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی۔ میں سمجھا شاید نسوار منہ میں رکھنے کے لیے ڈبیا نکالی ہے، لیکن نہیں، وہ تو ایک عام سادہ سی ویزلین تھی جو ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے نکال کر ناک کے اندر لگائی، پہلے دائیں نتنے میں پھر بائیں نتنے میں، اور پھر اچھی طرح دونوں انگلیوں سے ناک کو باہر سے مل دیا۔ فرمانے لگے آپ بھی لگا لیں۔ میں نے بھی لگا لی۔ مجھے اپنا پرانا لکھا ہوا مضمون اور اپنی زندگی کا معمول یاد آ گیا۔ میں بھی ایسا کرتا ہوں، لیکن میں تیل لگاتا ہوں۔ حکیم صاحب فرمانے لگے تیل لگائیں، دیسی گھی لگائیں یا ویزلین، ناک کے اندر کے حصے کا ہر وقت چکنا رہنا بہت ضروری ہے۔ گرد آلود فضائیں، دھواں، دھول، مٹی اور زہریلی گیسیں ناک کے ذریعے جسم میں داخل ہوتی ہیں اور ہمارا ناک بالکل خشک ہوتا ہے۔ بس صحت کا خوشنما راز یہی ہے کہ اس کو خشک نہیں ہونا چاہیے۔ قارئین اور سامعین، سالہ سال سے ناک میں تیل لگانے کے مشاہدات سے گزر رہا ہوں، لیکن حکیم صاحب کی یہ بات مجھے اچھی لگی کہ تیل جلدی بہہ جاتا ہے اور ویزلین بہت دیر تک اٹکی رہتی ہے اور ناک کے اندرونی حصے کو چکنا رکھتی ہے۔ ایسے لوگ جو مشینی دور میں مشینی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو سر کھجانے کی فرصت نہیں، نیند ان کی پوری نہیں ہوتی۔ مزید یہ کہ موبائل اور نیٹ کی مصروفیت نے انہیں بیوی بچوں سے دور کر دیا ہے۔ میں ان سے ضرور درخواست کروں گا کہ وہ ناک کو چکنا رکھیں، چھوٹی سی ڈبیا میں سادہ ویزلین ڈال لیں اور چھوٹی انگلی سے دن میں کم از کم 3 بار ناک کے اندر ویزلین ضرور لگائیں۔ اب میں چند فائدے ناک کے اندرونی سطح کو چکنا کرنے کے بتا دیتا ہوں۔ آپ اپنی اسے خاص ڈائری میں نوٹ کر لیجئے۔ مشورہ ہے وہ ڈائری کاغذ کی نہ ہو، دل کی ہو، کیونکہ کاغذ کے حروف مٹ جاتے ہیں لیکن دل کے حروف نہیں مٹتے۔ نمبر 1، کتنا ہی پرانا درد سر ہو جو کسی بھی دوا سے نہ جاتا ہو، آپ اگر یہ ویزلین لگائیں گے تو یہ درد سر چلا جائے گا۔ ہر وقت سر پکڑے رہنا، چکر آنا، سر گھومنا، چلتے ہوئے گر جانا، ڈپریشن، اکتاہٹ، بے چینی، اعصابی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، طبیعت میں استراحت، ہر وقت غصہ، نیند کی کمی، پٹھوں اور اعصاب کا کھچاؤ، گھریلو جھگڑے، میاں بیوی کی ہر وقت کی چکچک، بچوں کا غصہ، بچوں کی نافرمانی، جہاں تربیت اور توجہ ہو وہاں غذاؤں میں مسالہ دار چیزوں میں کمی، اعمال کا کرنا اور بچوں کے ناک کو چکنا رکھنا، یادداشت کی کمی، بھول جانا، سوچنا کیا، کہنا کیا، کر کچھ رہے، کیا رہے، نظر کی کمزوری، نمبر کا مسلسل بڑھنا، 1 کے 2 نظر آنا، آنکھوں سے پانی، دھندلاہٹ، ٹوٹا جسم، ہر وقت جی چاہنا مجھے کوئی دبائے، کھچی طبیعت، پنڈلیوں کا درد، کمر کا درد، معدے کے مسائل، غذا کا صحیح جزو بدن نہ بننا اور صحیح خون نہ بننا، جلد کی خشکی، اس کی رنگت میں سیاہی۔ ناک کو چکنا کرنے کا فارمولہ ایسے لوگوں پر بھی آزمایا گیا ہے جو مرگی کے مریض تھے، ان کو دورے پڑتے تھے، وہاں بھی بہت زیادہ مفید ثابت ہوا، حتیٰ کہ بچوں کے دورے اور مرگی میں بھی بہت مؤثر ثابت ہوا۔ جو خواتین حسن و جمال چاہتی ہیں اور جو مرد وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہونا چاہتے، وہ اپنے ناک کو دن میں 3 بار چکنا ضرور کریں۔ اب آپ یہ سوال پوچھ رہے ہوں گے کہ ویڈیو کا ٹائٹل تو صرف ناک کے بارے میں نہیں تھا، وہ تو ناف میں تیل لگانے کے بارے میں تھا، تو بنیادی طور پر جو بات کہی جاتی ہے وہ 3 جگہوں کو چکنا رکھنے کی بات کہی جاتی ہے، یعنی 3 جگہوں کو آپ چکنا رکھیں جن میں ناف اور مقعد ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناف میں تیل لگانے کے فوائد کیا ہیں؟ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو آمل نال کے ذریعے ہی خوراک ملتی ہے، بلکہ اس کی تمام زندگی کا دار و مدار اسی راستے یعنی ناف ہی سے ہوتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ ناف اس بات کی نشانی ہے کہ اس سے قبل اس انسان کی زندگی کا مدار صرف یہی حصہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ناف ماں کے پیٹ میں جسم کے تمام اعضاء اور حصوں کو طاقت اور قوت دیتی رہی، بلکہ اسی حصے کی خوراک سے وہ تمام اعضاء بنے اور بڑے ہوئے، آج بھی ہم جسم کے کسی بھی حصے کو تقویت پہنچانا چاہیں تو ناف بہترین ذریعہ ہے۔ کچھ مشاہدات اور واقعات اسی ضمن میں عرض کیے دیتے ہیں۔ ایک صاحب اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ موسم سرما یا گرما میں ہونٹ پھٹ جائیں تو آپ رات کو سوتے وقت ناف میں عام سرسوں کا تیل لگانا شروع کر دیں۔ حیرت انگیز طریقے سے آپ تندرست ہو جائیں گے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ہونٹوں کا پھٹنے سے ناف کے تیل کا کیا تعلق ہے، لیکن آپ ایسا کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو علم ہوگا کہ اس میں کتنی حقیقت، کتنی سچائی اور کتنی بہتری ہے۔ ایک صاحب اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ موسم سرما یا گرما میں ہونٹ پھٹ جائیں تو آپ رات کو سوتے وقت ناف میں عام سرسوں کا تیل لگانا شروع کر دیں۔ حیرت انگیز طریقے سے آپ تندرست ہو جائیں گے۔ آپ یقین جانیے کہ اگر آپ بھی ایسا کریں تو ہونٹوں کا پھٹنا ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے ہونٹ سیاہ ہیں تو گلابی ہو جائیں گے۔ ایک صاحب تشریف لائے، فرمانے لگے کہ دراصل میرے ساتھ عرصہ 9 سال سے ایک مرض لگی ہوئی ہے، وہ یہ کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں۔ ہر ماہ تقریباً ہزاروں روپے کی ادویات خریدتا ہوں اور دواؤں کے سہارے زندگی گزر رہی ہے۔ سخت پریشانی ہے، حالات روز بروز ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ بندے نے انہیں عرض کیا کہ آپ اپنی مرض کی نوعیت کو دیکھ کر ایک تیر بہدف سا نسخہ سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیں گے، لیکن اگر آپ ناف میں صبح و شام معمولی تیل لگا لیں تو 3 ہفتے تک اس کا رزلٹ مجھے دیں۔ موصوف 2 ہفتے کے بعد ٹیلی فون پر فرمانے لگے کہ آدھی سے زیادہ مرض ختم ہو گئی ہے اور باقی مرض قابل کنٹرول ہے۔ سامعین، ایسے مریض جن کے دماغ میں خشکی اور سائیں ہو انہیں یہ نسخہ آزما کے دیکھنا چاہیے۔ کچھ عرصہ استعمال لازمی شرط ہے۔ ناف میں تیل لگانا کتنا مفید ہے، اس سے کچھ جو مشاہدات ہیں وہ بھی ملاحظہ فرمائے جا سکتے ہیں۔ سر کی خشکی، دماغ کی خشکی، نسیان اور ضعف دماغ، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا اور سر کا چکرانا، حتیٰ کہ بعض مریضوں کی آنکھیں پک جاتی تھیں، لیکن جب یہ نسخہ استعمال کیا تو ہمیشہ کے لیے فائدہ ہوا۔ ہونٹوں کا پکنا، خشکی مائل ہونا، سیاہی مائل ہونے وغیرہ کے لیے اکثری نسخہ ہے۔ ہاتھ پاؤں کا سردی کے موسم میں پھٹ جانا اور بھربھرا ہو جانا اس تیل لگانے سے رفع ہو جاتا ہے۔ تیل کا لگانا نگاہ کو تیز کرتا ہے، جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے، اعضائے تناسل کی کارکردگی کو بحال کرتا ہے۔ ناف کا تیل اور پولیس مین کی کارستانی کے بارے میں بھی ایک بات آپ کو سنائے دیتے ہیں۔ ایک دفعہ دوران سفر بندہ ایک حجام کی دکان پر بیٹھا تھا۔ ایک صاحب کو دیکھا حمام سے نہانے کے بعد ناف میں تیل لگا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ دراصل میں کانسٹیبل ہوں اور ہمارے محکمے کے افسر عرصہ 35 سال قبل ایسا کرتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے ایسا کرنا بے شمار بیماریوں سے بچاتا ہے، اور پھر انہوں نے مجھے بھی ایسا کرنے کی تاکید کی۔ اس دن سے آج تک میں نے کبھی بھی ناف میں تیل لگانا نہیں چھوڑا۔ جب سے میں نے ناف میں تیل لگانا شروع کیا ہے مجھے بے تحاشا فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ مثلا مجھے کبھی نزلہ اور زکام نہیں ہوا، میری کبھی ناک بند نہیں ہوئی، مجھے کبھی گلے نہیں پڑے اور نہ ہی گلے کی سوجن نمودار ہوئی، مجھے دماغ میں خشکی محسوس نہیں ہوئی، میرا سر کبھی نہیں چکرایا، موسمی تبدیلی کے اثرات میری ناک، کان اور گلے پر نہیں پڑے، میرے ہونٹ نہیں پھٹے، میری طبیعت حساس بشاس رہی، میں نے اپنے اندر کبھی تھکن محسوس نہیں کی۔ میں نے 36 گھنٹے ڈیوٹی دی ہے لیکن آج تک کبھی بھی اپنے اندر گرانی اور کمزوری محسوس نہیں کی۔ اتنا عرصہ اور اتنی عمر بیتنے کے بعد بھی میری جوانی کی طاقت ابھی تک غالب ہے۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں بہت حیران ہوا، اور پھر بندہ اپنی تحقیق اور تجربے میں ایسی چیزیں اور واقعات جو کہ ناف میں تیل لگانے کی وجہ سے نمودار ہوئے بتائے، یہ بہت موصوف حیران ہوئے، اور واقعتاً یہ حیران ہونے والی بات بھی ہے۔ ناف میں تیل لگانے کے فوائد کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ناف بنیادی طور پر گیٹ وے ہے۔ ہماری زندگی میں اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ ناف میں تیل لگانے کے بہت سارے حیرت انگیز فوائد ہیں جن کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے بھی ناف میں تیل لگایا جاتا ہے۔ چہرے کے حسن و جمال کے لیے ناف کا بہت عمل دخل ہے۔ اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے یہ عادت اپنا لیں۔ نفسیاتی عارضے پریشانیاں ہوں، ناف میں تیل لگائیں۔ ناف کا روح کی دنیا سے اور مشکلات سے بھی تعلق ہے۔ سٹریس، ٹینشن، ذہنی کیفیت ہوتی ہے، بے چینی سب ختم ہو جاتی ہے اس عمل سے، اور تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے، یادداشت تیز ہوتی ہے۔ ناف میں تیل لگانے سے تھکن بھی دور ہوتی ہے، بے چینی بھی دور ہوتی ہے، دل گھبرانا بند ہو جاتا ہے، یادداشت تیز ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے بہت زیادہ بہترین ہے، ان کی صحت ٹھیک ہوگی اور بڑھوتری بھی تیزی سے ہوگی، ان کی یادداشت تیز ہوگی۔ لہذا بچوں کے لیے یہ عادت بنا لیں کہ آپ دن میں صبح اور شام کے اوقات میں آپ ناف میں تیل ضرور لگائیں۔ اعصابی امراض کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ عمل ٹینشن کی گولیاں اور ادویات سے نجات دلاتا ہے۔ سخت سردی ہو یا گرمی، ہر موسم میں اس عمل کو اپنائیں اور اپنا فائدہ اپنائیں۔ مرد و خواتین دونوں کے زیر ناف مسائل اور بیماریوں کے لیے یہ عمل بہترین دوا ہے۔ کوئی سا بھی تیل، چاہے وہ زیتون کا ہو، سرسوں یا بادام کو یا ویزلین لے لیں اور انگلی کی مدد سے ناف پر لگائیں۔ دن میں 3 بار، خاص طور پر سوتے وقت لازمی یہ عمل کریں کیونکہ یہ عمل بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔